انتہائی دلخراش افسوسناک، جتنی آدمی لعنت بھیج سکے، لیکن یہ وہ کمیونٹی ہے ہمارے سیاستدانوں کی، یہ تو ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، یہ بے رحم اور سفاک لوگ ہیں، تو عوام کا ان کے ساتھ کیا لینا دینا۔ ایک عجیب و غریب بات ہے، میں نے اس سمے میں اپنے پروگرام میں بھی کیا کہ یار یہ جمہور کا بیڑا غرق، جمہور کہتے ہیں عوام کو، جمہور کا بیڑا غرق، وہ برباد، جمہوریت آباد ہے، بند کرو اس کام کو، اس ڈھونگ کو۔ یہ اتنی، یعنی، اور میں آپ کو بتاؤں یہ صدیوں سے نہیں ہزاروں سالوں سے ہے یہ سیلاب کا۔ اس ماڈرن ایج میں 21ویں صدی میں وہ کوئی تو بندوبست کرو، بے شرم بے حیا لوگ، کچھ بھی نہیں سوائے افواج پاکستان کے منہ اٹھا کے باتیں تو کرتے ہیں، یہ ٹٹ پونجیے عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں افواج، کوئی ہو جائے مسئلہ، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، قیامت آ جائے، کچھ ہو جائے، فوج فوج فوج، اور تمہیں بینگنوں میں ڈالنا ہے، ہم نے ٹینڈوں میں ڈالنا ہے، تم کس مرض کی دوا۔ آپ یقین کرو کہ سوائے ان کے افواج پاکستان کے، جماعت اسلامی کے، اور وہ جو لشکر نہیں، وہ کیا، تحریک لبیک، ان لوگوں کے علاوہ یہاں ہی کوئی۔ اور یہ جو خبر ہے نا کہ موروں وڈیروں نے بے حسی کی انتخابی وغیرہ، کیا ایک بہت بڑا وڈیرا 50 روپے بانٹتے ہوئے دیکھا گیا، اور جو غریب آدمی چکر آدھا پونا گھنٹہ دے کے معصوم چکر دینے آ جاتا تھا اور 50 لینے، تو اس کو آگے سے بکواس کرتا تھا۔ یہ تو حال ہے ان لوگوں کا۔ تو سدرا امین لاہور، حاجی ظفر گوندل گوجرانوالا، غلام محمد جوہر آباد، وہ کہتے ہیں جی ضمنی الیکشن میں کل شام بتائے جانے کے بعد مریم نواز نے سب سے پہلے اپنی شکست تسلیم کی اور غلطیوں کو دور کرنے کا عہد کیا۔ مریم نواز نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی اور شفاف الیکشن ہوئے۔ اسی طرح میاں نواز شریف کا پیغام سامنے آیا کہ نون لیگ کی اپنی غلطیوں کے باعث شکست ہوئی۔ کیا یہ مثبت اشارے نہیں؟ ورنہ اس سے پہلے ہر الیکشن کے بعد دھاندلی کا شور ضرور مچتا تھا۔ اب بالکل درست فرما رہے ہیں میرے سب دوست، آپ نے بالکل ٹھیک کہ یہ میجورٹی، اللہ کرے یہ قائم رہے، یہ ایک وقتی قسم کا وہ نہ ہو سلسلہ، اس میں تسلسل ہونا چاہیے، اس کو امپروو ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے ایک سوال کے جواب میں یہ عرض کیا کہ خاص طور پہ دیکھیں مریم کا ایک بہت بڑا ایج یہ ہے کہ وہ خاتون ہے، سمبل آف مدرہڈ، تو باقی ان کے سارے بزرگ ہیں، بھلے کوئی بدتمیزی کرے، کتنا خوفناک میسج ہوگا۔ ان کو چاہیے کہ وہ تربیت کا بھی ٹھیکہ، اگر حکومت کا شوق ہے تو تربیت کا ٹھیکہ اٹھا لیں خود ہی۔ آپ یقین کریں اس کا رسپانس بہت خوبصورت ہوگا۔ وہ اپنی حدود میں رہ کے مضبوط بات کریں، تگڑی بات کریں، لیکن اس میں طنز کا، تضحیک کا، الزام دشنام اس سے باہر نکل جائیں، چونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے گالی دیتے ہو، میں جواب میں آپ کو گالی دوں تو ہم تو ایک ایکولز ہو گئے نا۔ تو یہ ان کا یہ بہت بڑی بات ہوگی اگر وہ اس تربیت میں خود فضل الرحمان صاحب بھلے ان کو کہتے رہیں، کچھ بھی کہتے رہیں، ان کو بندہ اپنے لیے کرتا ہے بنیادی طور پہ، اس میں اس کی تربیت جھلکتی ہے۔ مطلب میرے سے بڑی عمر کا، میں پرسنلی اگریسو آدمی ہوں ذاتی طور پہ، میں اعتراف، میں نے بس میں آپ کو کیا بتاؤں، میں اپنی کچھ چیزوں سے لڑتے میں عاجز آ گیا ہوں، لیکن میں لڑ رہا ہوں۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود یہ ممکن نہیں ہے، میں بدتمیزی یا ایگریشن کا مظاہرہ اپنے ایج گروپ میں تو کر سکتا ہوں، مجھ سے بڑی عمر کا کوئی آدمی مجھے سر عام بھی اگر جھاڑ دے، ڈانٹ دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تربیت اس طرح کی، تو یہ تو رول ماڈلز ہیں اصولاً، یا یوں کہہ لیں کہ ان کو رول ماڈلز ہونا چاہیے۔ تو مریم کا بہت خوبصورت رسپانس تھا، ملک احمد خان میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، ان کا رسپانس، وہ وزارت سے استعفیٰ دے کے آنے والے لوگوں میں، اس طرح سعد رفیق کا بڑا میچور، تو پارٹ آف دا پیکج ہے، آپ جیت چلتی رہتی ہے۔ عمران کتنے سال ہارتا رہا ہے، تو یہ آپ
یہ سوچ لیا کر لیں کہ مطلب یہ ہمیں دیکھ کے بہت ساری چیزوں کو شے ملتی ہے. لوگ انسپریشن لیتے ہیں جس پولیٹیکل پارٹی کے، جس لیڈر کے پیچھے جتنے بھی لوگ اس کے فالوورز ہیں اسے پسند کرتے ہیں، کم از کم وہ تو اس کو کاپی کریں اور یقین کریں شرمندہ ہو جائیں گے. یہ میں اس لیے مریم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ خاتون ہیں، ان پہ یہ زیادہ جچے گا.